بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ مسلم لیگ نواز ایک مرتبہ پھر شاید ٹکراؤ کی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف کی جانب سے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان سمیت دیگر کچھ ججز کا نام لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف میرے نہیں، یہ ملک کے بھی دشمن ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز شاید اس بیانیے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دی۔ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر یہ کہ ایک مرتبہ پھر یہ بحث ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان خدشات کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما انجینئر خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، نواز شریف صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد لگ رہا ہے کہ دوبارہ ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جو ہے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز اس بیانیوں کو آن کرے گی یا آپ کے خیال میں کسی بھی وجہ سے جو ہے یہ ٹرن ڈاؤن کرے گا؟ جی، بیانیے کا فیصلہ تو اس وقت ابھی پارٹی اپنی مشاورت کر رہی ہے، اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے، کس چیز کو کتنا ہمیں ایمفسائز کرنا ہے اس پر بھی گفتگو ہے، لیکن مینلی بیانیہ یہ ہے کہ آج جو پاکستانیوں کو مشکلات ہیں اس میں مہنگائی نمبر 1 ہے، لیکن ایک اوور آل معاشی طور پر مشکلات کا ہم شکار ہیں۔ اس کی وجہ وہ سیاسی انجینئرنگ ہے جو 2014 کے دھرنے سے شروع کی گئی تھی، اور یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے جس میں مقتدرہ بھی شامل ہے، عدلیہ بھی شامل ہے، ان کو اپنی اس کی کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی آج کی مشکلات۔ اور اس کے بعد اگلا جو بیان ہے کہ جی آج مشکلات ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو کون اس کو ٹھیک کرے گا، تو ہم یہی ہمارا بیانیہ ہوگا کہ جس طرح 2013 میں آج سے زیادہ مشکل حالات تھے جب دہشت گردی بہت زیادہ تھی ملک میں لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی تھی، ملک میں کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز درجنوں ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی، پاکستان میں مہنگائی تھی، اور ان سب یہ محیط جو بڑے قومی مسائل تھے اس کا حل اس وقت بھی نواز شریف نے ہی 2013 سے 17 کے درمیان نکالا تھا۔ ابھی بھی ہم نے مشکل کا ذمہ دار بھی ڈھونڈ لیا ہے، اور اب مشکل سے نکالنے والا بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہی بیانیہ ہے بنیادی طور پر۔ تو سر کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب اور سپریم کورٹ کے کچھ ججز کا جنہوں نے انہوں نے نام لیا کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک گروپ یہ سوچتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور نہ ہی ملک موجودہ حالات میں ایسی کسی چیز کا متحمل ہے؟ جی دیکھیے، ہمیں وہ جو بھی صاحبان آج کی پاکستان میں جو ابتری ہے اس کے ذمہ دار ہیں، اب یہ سوال آپ جیسے ماشاءاللہ میڈیا میں جو بالغ نظر لوگ ہیں ان کا ہے کہ جی ان کو ہمیں تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے یا ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، لیکن بہرحال ہمیں قوم کو یہ سبق بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک ریاست پاکستان کے جو سبق سیکھنا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے اگر پاکستان کو جب چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے، وہ ناکام ہوتی ہے، وہ منہ کے بل گرتی ہے، تو لہٰذا اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے اب مختلف رستے موجود ہیں۔ اسی پر پارٹی جو ہے مشاورت کر رہی ہے، میاں نواز شریف بھی مشاورت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ان کے آنے میں چند ہفتے رہ گئے، تو ان کے آنے تک جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی ایک ابتدائی نتیجے تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، خواجہ آصف صاحب نے چند روز قبل ہمارے پروگرام کے اندر ڈائیلاگ کی بات کی کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بات کی، پولیٹیکل پارٹی سمیت تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور مستقبل کی راہ کا تعین کریں، مطلب اس طرح کی کسی ڈائیلاگ کو سپورٹ کریں گے آپ؟ جی، ڈائیلاگ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ڈائیلاگ کی بنیاد جو ہے وہ بڑی واضح ہونی چاہیے کہ جو آئین پاکستان کا ابتدائیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک میں جو اعلیٰ ترین حاکمیت ہے
وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی. اس بنیاد پر کھڑے ہو کر جو بھی ڈائیلاگ کرنا ہے وہ ضرور کریں. یہ لیے میری ذاتی رائے ہے, پارٹی نے ابھی اس کے اوپر فائنل فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور آئی تھنک جو 2014 سے لے کر 22 تک کا ایک ہمیں سبق ملا ہے سیاسی انجینئرنگ کا, وہ یہی ہے کہ جب بھی اس آئینی وعدے کو توڑا جاتا ہے, کسی بھی, جس طرح عمران خان کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر, اور اس کے جو ہمیں آج تک مضمرات نظر آ رہے ہیں, صرف مہنگائی اس کا ایک نقصان نہیں ہوا پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوئی ہے. جب پارلیمان میں وفاقی وزراء نے اپوزیشن لیڈر کو بجٹ کی کتابیں ماری ڈیسکوں پر چڑھ کر, تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نظام جمہوریت ہے وہ کمزور ہوا ہے عمران خان کے دور میں. تو لہٰذا یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکے. اچھا سر, یہ بتائیے گا 2016 آنورڈ جو کچھ ہوا, مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو نکالنے کا مقصد تحریک انصاف کو ملک پر مسلط کرنا تھا. اب تحریک انصاف کی بات کر رہی ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا مقصد نون لیگ کو ملک پر مسلط کرنا ہے. آپ اگری کریں گے یا کوئی ایسا آرگیومنٹ دیں گے جس سے آپ تحریک انصاف کے اس بیانیے کو, اس نیریٹو کو کی نفی کر سکیں؟ جی یہ بالکل ہی غلط ہے, کیونکہ نون لیگ نے 9 مئی جیسا کبھی ریاست پر کوئی حملہ نہیں کیا. ہم نے کبھی جی ایچ کیو کو, ہمارے سخت ترین اختلافات ہوئے ہیں, ہم نے جا کے تو جی ایچ کیو کو آگ نہیں لگائی, ہم نے جا کے شہیدوں کے مجسموں کو اپنے پیر نہیں مارے, ہم نے جا کے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہیں لگائی, ہم نے جا کے موٹر وے اور میٹرو بس کے اسٹیشن نہیں جلائے. فرق یہی آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار کی خاطر ریاست پاکستان پر ایک متشدد حملہ کیا. یہ احتجاج نہیں تھا, متشدد حملہ کیا, جس کی آج انہیں جو ہے وہ سزا قانون کے تحت ہم دینا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قانون کے تحت دی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسی فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے کہ وزیر اعظم چاہے وہ سلیکٹڈ ہی ہوں, ان کو ایک خفیہ دستاویز جسے ہم سائفر کہتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے, اور وہ اگلے دن فرما دیتے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گیا. مسلم لیگ نون نے تو آج تک کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی, ان کے وزراء اعظم نے, کہ جی ہمیں جو ہے یہ سیکرٹ کاغذ پکڑائے گئے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پتا کہاں گئے, وہ گم ہو گئے, اور پتہ چلتا ہے وہ جا کے امریکہ میں کسی ویب سائٹ نے چھاپ دی ہیں. تو لہذا پاکستان کی ریاست کو میں جو دراڑیں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہونا ہے, مسلم لیگ نون نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہمارے ساتھ صرف ایک سیاسی انجینئرنگ کرنے کے لیے, صرف اس چیز کے لیے کہ کہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2018 کے انتخابات میں جیت کر دوبارہ نہ آ جائے اور پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے مستحکم نہ ہو جائے, تو ایک کٹ پتلی فاشسٹ کو ہم پر مسلط کیا گیا. اب اس کی جو حرکات و سکنات ہیں, پی ٹی آئی نے ابھی بھی اس کا مکمل جواب نہیں دیا کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ کیا تھا, اور اس کو آپ وہ کوشش ہمیشہ کرتے ہیں سیاسی احتجاج کے ملمے کے نیچے اس کو دبا دیں, لیکن وہ احتجاج نہیں تھا, وہ ایک متشدد حملہ تھا جس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اٹ واز اے کرمنل ایکٹ. اچھا سر, یہ بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسلم لیگ نواز کو نقصان پہنچایا گیا, اور اب مسلم لیگ نواز کو فائدہ پہنچانے کے لیے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور تحریک پیپلز پارٹی کو نہ تو کبھی کسی نے کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی ابھی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. جی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہمیں بھی شکایات ہیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, لیکن ہم نے تو کبھی اس کا واویلا نہیں کیا کہ جی ہمیں سندھ میں جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, جو افسران کو مختلف جگہوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے, چاہے وہ انتظامی ہوں چاہے وہ پولیس کے ہوں, تو ہر پارٹی جو ہے جس صوبے میں ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کو تو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے. میرے تو سب کو یہ استدعا ہے, صرف پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی کے علاوہ ہمارے ساتھ چونکہ 15 جماعتوں کی ایک مشترکہ حکومت تھی, ایک تو جو 16 ماہ کی ہم سب نے ایک مشترکہ حکومت کی ہے, اس کی ذمہ داری ہم سب کو اجتماعی طور پر قبول کرنی ہے, اور اگر ہمارے کوئی ایشوز ہیں تو ہم اس کو عوام کے پاس لے کر جائیں اور عوام کے سامنے
اپنا بہتر جو کارکردگی اگر ہے وہ ظاہر کریں، اور اگر کارکردگی نہیں ہے تو بہتر آگے مستقبل کی پلاننگ دیں جس کی بنیاد پر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر سکیں. اور فوکس سارا اسی بات پر ہونا چاہیے کہ جو انتخاب انشاءاللہ اب 2024 کے آغاز میں ہو وہ ہر لحاظ سے صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.